آغا آرگنائزیشن کے تحت یہ جو جناب سیدہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے محفل عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، مالک آپ سب عزاداروں کے رزق عزت میں اضافہ فرما۔ عزادار ماتمی جہاں جہاں بھی ہیں وہ جناب سیدہ کی محافظت میں رہے۔ سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائیں ولی الامر ولی العصر، میرے مالک کے ظہور میں اب اللہ تعجیل فرما دے۔ لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے، آپ اگر شفقت کریں تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بس ایک سلوات ہے، لیکن سارے صاحبان بلند آواز ہے۔ اس دنیا میں مذہب بھی بہت سے ہیں اور رہبر بھی بہت سے ہیں۔ کون کس مذہب پہ ہے اس بحث میں ہم نہیں جا رہے، لیکن جہاں تک رہبروں کا تعلق ہے نا جی، رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور پہ ہے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، آپ جی دنیا کی نظر میں، دنیا بسم اللہ ندیم بھائی، دنیا کی نظر میں ہم ماڑے ہوں گے، برادریوں میں بندے ماڑے تگڑے۔ ساؤنڈ بہتر کرو بھائی۔ ایسے تو مجھے محسوس ہوتا ہے اب شیعہ مجلس میں مولوی برکت کے لیے رکھتے ہیں۔ محبت ہے آپ کی، شام تک ذاکرین پڑھیں گے۔ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ آپ میں سے کچھ دوست پریشان ہو گئے کہ ریاض رضوی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ۔ یہ کیا بات ہے؟ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں نا اس مذہب پہ نہیں، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے۔ میں کلہ ہی سواد لے گی۔ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہے۔ اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر علی کی ولایت پہ جھگڑے کیوں ہوں گے؟ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں۔ لہٰذا میں نے جو فکر کہے نا کہ ہم ماڑے سے، میرے استاد محترم مبلغ اعظم، مجھے جہاں بھی موقع ملتا میں قبلہ کا ذکر لازمی کا، حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں، لیکن جس دروازے سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے۔ مبلغ اعظم قبلہ سے ایک مولانا نے جب انہوں نے اعلان شیعت کیا تو وہ کہنے لگا مولوی اسماعیل تو پڑھیا لکھیا بندہ سے، تو اگر تو نے مذہب ہی بدلنا تھا تو کسے ٹھیک مذہب وچ جان دو، تو شیعہ ہو گیا۔ تو قبلہ نے کہا تو شیعوں کو کہنے لگا ماڑیاں قوماں چوکھیاں شیعہ ہوں گے، جیسے آپ چپ ہیں مولوی اسماعیل صاحب بھی چپ۔ ابھی قبلہ چپ تھے، اس نے دوسرا ٹھکی، کہنے لگا مولوی اسماعیل آپس کی بات ہے، 40 سال ہمارے اکٹھے گزرے ہیں، میں تو کچھ شیعہ مذہب تو نہیں نا، یہ فلمی دنیا نچن والے گاؤں والے سنگر گلوکار وہ بھی زیادہ شیعہ ہی ہوتے ہیں۔ مبلغ اعظم دیر نہیں کرتے، کہنے لگے مولوی جی میں کہ نچن والے نو پوچھیا وہ تسی جو کہ شیعہ کیوں ہوتے ہو؟ اس کہ مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی لگ
بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جی ہیں سر، آپ زندہ ہو سلامت ہو۔ مہربانی لہذا لوگوں کی نظر میں مہربانی لوگوں کی نظر میں ماشاءاللہ انٹرنیشنل گیدرنگ ہے اور واقعی سے انٹرنیشنل عزاداری کہا جا سکتا ہے۔ میں یہ فقرہ پھر کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں ہم مسکین مرزا بھائی بڑی بات ہے، اتذاکر مولوی سارے ہی شیعہ نے، جی جی یا رسول اللہ میں نے فقرہ کا کہا ہے کہ جو کرم اللہ کا ہم پہ، علامہ حضور، اتنا بار بار کہنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ بتانے کا بھی وقت نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے۔ نوجوان عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں کے سائے مالک سلامت رکھ، جو کرم اللہ کا شیعہ ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں، انڈیا میں ہو سکتا ہے کوئی یار ریاض رضوی ویسے تو بڑے اتحاد اور اتفاق کی باتیں کرتا ہے، اور وہ نارتھ ہیمپٹن کی وہ جو مرکزی مجلس ہے اس میں اس نے مذہبوں پہ تنقید کی ہے، جی اس نے کہا جو کرم مجھے مذہب، بھائی میں مسکین لوگ ہیں، ہم کون ہوتے ہیں آپ کی تنقید کرنے؟ آپ ہمارے شروع سے بھائی ہیں، ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے آپ تو تب بھی ہمارے بھائی تھے، تنقید نہیں ہے، کلیئر بات کر رہا ہوں، مسکین ماڑے ہم ہو راج صاحب، جو کرم اللہ کا ہم پہ، کسی اور مسئلے، میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، میں کسی کے کان میں باتیں تھوڑی کر، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مطلق پہ ہے ہی نہیں۔ یہ تھوڑا کرم ہے کہ زمانہ جنہیں اپنا مرشد مانتا ہے، ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ کیا کہنا ہے جلدی کریں گے آپ؟ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ ہم جس اسلامی معاشرہ میں جی رہے ہیں نا، یہاں بندے دینی چالاکیاں کرتے ہیں۔ عزادار ماشاءاللہ پورا یورپ یہاں پہ جمع ہے، چالاکیاں میرا سب کیا ہو رہی ہیں کہ بندے فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں، ان اللہ نال بتھا کون لائے۔ جب ایک بندہ کہہ دیتا ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، آپ کیا کریں گے؟ میں نے بڑے بڑے دانشوروں کو اس فقرے کے بعد چپ ہوتے دیکھے، لیکن میں کلیئر کر رہا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی سیاسی مذہبی نعرہ نہیں ہے۔ اللہ نے تیرے 2024 کے مولویوں سے کہا ہے کہ کہہ دو اللہ کافی ہے، اللہ نے حضور سے کہا تھا قل حسبی اللہ، محمد ان بت پرستوں سے کہہ دے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندہ محمد ہونا چاہیے۔ بولو میرے ساتھ یار، آپ تو حیران ہو کے مجھے دیکھیں۔ وقت زیادہ نہیں ہے، مجھے بات روکنا ہے۔ جو پورا سال کہتے ہیں جی ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے۔ جب اسی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ آتے ہیں، پھر اسی اللہ کے جسے کہتے ہیں نا ہمارے لیے اللہ کافی ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے اسی اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علیہ۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ محمد نو سرکاری وعلی آل محمد، اور اس کے بعد کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، کما صلیت، جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، پنجاب بھی سارا جمع ہے یہاں،
آپ تو خیر ڈیرا نہیں سمجھتے، مجھے تو لگ رہا ہے میں لکھنؤ میں بات کر بیٹھا، اور ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا یہ کلچر ہے کہ جی مہربانی بیٹا آپ جیئے، ہمارا پنجاب کا یہ کلچر ہے کہ جس بندے کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے نا، اس کا حلقہ احباب بھی وسیع ہوتا ہے۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، حلقہ احباب بڑا تھا، یار دوست نبی اللہ کے بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ نہیں میں نہیں کہہ رہا، میں کب کہہ رہا ہوں یار، میری جان نماز کہہ رہی ہے کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا، تو ابراہیم کی یاروں پہ درود نہیں ہے۔ تو جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے، جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے، تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ درود جچتا ہے یار پہ۔ بڑی محدود سی مجھے ایک دو باتیں بس کرنی ہے، اور ممبر میں اپنے ٹائم سے بھی پہلے اپنے بھائیوں کو دے دیتا ہوں۔ دنیا کوششیں کر رہی ہے، اپنی مرضی کی فیملیاں درود میں ایڈجسٹ کر رہی ہیں۔ قسم باخوں مجھے نہیں پتا پاکستان گئے آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے، لیکن جب آپ کی وہ پچھلی پسندیدہ حکومت تھی نا پاکستان میں، تو اس میں ٹرائی کامیاب ظاہر ہو گئی، سلیبس سے اہل بیت کو نکال دیا گیا۔ 56 اسلامی ملکوں میں حضور کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں لکھا جا رہا ہے سلیبس میں حساب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ اصحاب ہی معتبر ہیں، بڑے معتبر، لیکن صحابہ کی اپنی نماز بھی نہیں ہوتی تھی جب تک آل محمد پہ درود نہیں پڑا۔ میں نے ابھی آپ سے کہا پتہ نہیں آپ کب گئے اپنے ملک میں، سی ایم چودھری نا، سی ایم نہیں تھے، اسپیکر تھے، پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش ہو گئی کہ جی جو ٹائٹل اصحاب کا ہے وہی اولاد محمد کو ملنا چاہیے۔ قرارداد کثرت رائے سے منظور ہو گئی کہ جی جو ٹائٹل صحابہ کے وہی اہل بیت نبی کو، یعنی پنجاب میں قانون بنا نہیں، قرارداد پاس ہوئی تھی کہ امام حسن کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، رضی اللہ کہنا چاہیے۔ جو اسٹیٹس حضور کے دوستوں کے وہی بیٹوں کا ہونا چاہیے۔ میں نے تب کربلا گامشہ میں 2 دن بعد میرا خطاب تھا، میں نے کہا تھا چودھری پرویز الہی صاحب آپ برادریوں والے صوبے کے اسپیکر ہیں، ڈیروں کے نوکر میں اور گھر کے بیٹے میں فرق نہیں ہوتا؟ لیکن بس سر جی گیا وقت جی۔ پھر میں نے دوسری بات کہی تھی، میں نے کہا آپ کا بیٹا آج کل وہ پیرس میں ہے میرا خیال، مونس اسپین، تانوں ایتھوں دے ملکاں دا چوکھا پتہ ہے ساڈے دا، پنجاب وچ اسی جو مرضی آ کھلی بندیاں دے آپ جی ہیں سر۔ تو وہ سر یہاں پہ میں نے کہا جوز صاحب آپ کا بیٹا پرویز الہی یورپ میں، یورپ میں چیمے چٹھے تے نہیں نہ ہوں گے بھئی، آپ آئے میں ہیں نا، لیکن برادری یہاں تو نہیں ہے، بیگ تو آپ کی وہیں پہ ہے، یہاں تو گوروں کا اپنا ایک اسٹائل ہوگا۔ لیکن میں نے کہا مونس الہی یورپ کے بھی کسی شہر میں بیٹھ کے اپنا نام لکھے نا تو پہلے لکھتا ہے CH۔ میں نے تو لگ رہا ہے میں لبنانی جی گلاں کری شاہ جی بول پڑھیں کوئی FIR میں نام آیا اور وہ CH پہلے کیوں لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں شاہ جی رضوی صاحب بات صحیح آپ فرما رہے ہیں، جب بیٹا چودھریوں کا ہے تو چودھری تو لکھے گا نا، جب بیٹا چودھریوں کا ہے تم سے پوچھنے والے کوئی نہیں، اور چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے
وقت تمام ہو رہا ہے صاحب، مہربانی صاحب، میں ملت مسلمہ، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری ملت مسلمہ کے ان بچوں سے اپیل ہے جو مستقبل ہیں، کل ہیں، وہ مستقبل ہیں، یہی بچے پی ایچ ڈی، ماسٹر، بیچلر، جج، جسٹس، سب کچھ انہوں نے بننا۔ میری ان بچوں سے ابھی سے اپیل ہے، مسلمان بچوں سے، کہ بیٹا آپ کو اللہ روشن مستقبل دے۔ ہم تو دعا ہی کرتے ہیں، ہمارے ہاں تعصب نہیں ہے، ہمارے ہاں نفرت نہیں ہے۔ میرے شہید بھائی محسن نقوی کا فقرہ یاد آ گیا، وہ کہتے تھے ٹائم تو محبت کے لیے نہیں ملتا، لوگ اللہ جانے نفرت کا وقت کہاں سے نکالیں، لہذا نفرت کی بات ہی نہیں کر رہے۔ میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے، بیٹا جہاں پی ایچ ڈی کے لیے، ماسٹر کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے پڑھتے ہو نا، وہاں آدھا گھنٹہ اسلامی تاریخ بھی پڑھا کرو۔ بیٹا جب آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے نا تو آپ کو اسلامک ہسٹری میں وہ بندے معتبر ملیں گے جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھا دیا۔ اجازت ہے جی؟ مولائی آدمی ہے، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، حالانکہ اگر پہلے نمبر پہ بیٹھنا ہو تو پہلے آنا چاہیے، بندے آتے 40 سال کے بعد، نمبر پہلے پہ۔ آپ جیے سید، آپ زندہ و سلامت رہے۔ مسلمانوں کی نئی نسل کے میری بچوں سے اپیل ہے کہ جب آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے آپ کو وہ بندے بھی معتبر ملیں گے جنہوں نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 فرض پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا یہ موڈ ہوئے تے ہور پڑھا۔ اسلامک ہسٹری میں آپ جیے سر، جمعہ بدھ کو میری مسلمانوں سے اپیل ہے، یار اتنی گنجائش آپ کے پاس موجود ہے۔ میں اپنے وطن کی بات کر رہا ہوں، دینیات کے ٹیچر جو ہوتے ہیں نا وہ کلین شیو ہی کیوں نہ ہو، ان کے اندر ایک مولوی ہوتا ہے۔ وہ ایک دینیات کا ٹیچر کہہ رہا تھا بیٹا یہ ایک بات یاد رکھو، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک بچے ہاتھ کھلا کیا تھا، ٹیچر نے پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگا سر جی میں کل پڑھی ہو گئی۔ تو یار جس دین میں اتنی وہ جمعہ بدھ خود ہمارے، چلیں جلدی کیونکہ وقت ہی تمام ہو رہا ہے۔ لاہور میں ایک جگہ موچی دروازہ جی، آپ کے نام سنا ہوگا، وہاں پہ بہت سال پہلے کی بات ہے، ہم نے بھی اپنے سینئر سے سنا کہ ایک یوم الحسین کا جلسہ رکھا گیا۔ اہل سنت اہل حدیث دیوبندی بریلوی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر اس لیول کا خطاب تھا محرم سے پہلے، اور موضوع تھا، ٹائٹل تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوگا۔ مصائب میں نہیں، مصائب کے رنگ میں نہیں، تب ہر مذہب شرکت کر رہا اور شرکت کرنی بھی چاہیے، کیونکہ حسین مذہبوں کا محسن نہیں، انسانوں کا محسن۔ اس میں میری جان سارے مسلکوں کے اور مغرب تک پروگرام چلنا تھا، اور دیکھ لو یورپ کے موبائل مجھے داد دے رہے ہیں یار، اس میں وہ سائلنٹ سسٹم ہوتا ہے، وہ کر لیا تھا سانو پاکستان جو آگے دسنا پہ۔ تو جلسہ ہوتا رہا، آخری خطاب میرے ہندوستان سے عزادار بھی مجھے مل رہے ہیں، نقن صاحب کی بلا کا تھا، علامہ سید علی نقن، موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتا کیا ہوتا۔ سارے مذہب اسکالر خطاب کرتے رہے، آخری تقریر نقن صاحب کی تھی، بالکل ٹائمنگ یہی میں نے انجی لگ رہا میں موچی دروا گیا، اتنے ٹائم پہ ختم تقریر، لیکن سر اسکالر اتنے زیادہ، جیسے یہاں ذاکر اتنے زیادہ، تو وہ نقن صاحب کے لیے ٹائم ہی نہ بچا، جن کا مرکزی خطاب تھا سر، ناظم ممبر جیسے کاظمی صاحب جی بیٹھے، انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہماری مجبوری ہے، وائنڈ اپ ہو رہا ہے جلسہ، اذان مغرب پہ 2 منٹ رہتے ہیں، چیف گیسٹ ہمارے
اب 2 منٹ ہی خطاب کر سکتے. جعفری صاحب، علامہ علی نقی نقن صاحب مائک پہ کہنے لگے میں اپنے ٹائم میں ختم کر دیتا. جلسے کا موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. مائک پہ آکے نقن صاحب نے ایک ہی فقرہ کا جلسہ وہیں پہ وائنڈ اپ ہو گیا. کہنے لگے بچوں اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو ہونے تھے. کیا کہنے کیا کہنے آپ جیے سر. لہذا وقت تمام ہو رہا ہے سر. مہربانی سر جواب دیجئے گا، جواب سارے دیجئے گا مہربانی سر. جواب بالکل کلوز ہو گئے. اب میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے کہ بیٹا جہاں اتنی گنجائش نکل آتی ہے تو وہاں آپ نے اگر درود میں مرضی کے بندے شامل کرنے ہیں تو سب سے پہلے میرٹ تو حضرت آدم کا بنتا ہے. آدم صرف پہلا نبی نہیں، وہ پہلا خلیفہ بھی ہے. آدم صرف میری طرف دیکھیں آدم صرف پہلا نبی نہیں ہے ندیم بھائی، وہ پہلا خلیفہ بھی، پہلا خلیفہ. بڑا شوق ہے لوگوں کو ترتیب لگانے کا. اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے. اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے تو دنیا کا مسلمان جو حضرت آدم کو رضی اللہ کہے نہیں کہہ سکتا. جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے ہوتے ہیں نا وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہے. تو آپ میں مشورہ دے رہا ہوں، وقت تمام ہو گیا. میری اہل اسلام بچوں سے اپیل ہے بیٹا آپ کبھی جب اچھے موڈ میں نماز پڑھتے ہو نا تو درود اس طرح پڑھ لینا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید. یہ چپ بھی اچھے لگ گئے. اور میں فری میں درود ملت کو دے رہا ہوں، آپ یوں چپ ہو گئے جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے آنکھن پوچھنے والا کوئی. آپ نے قبلہ اگر درود ہی بدلنا ہے تو آپ اس طرح پڑھو نا، حضرت آدم کو راضی کرو. ابراہیم علیہ السلام پہ بڑا درود ہو گیا، آپ پڑھو. اب میں نے تفسیر ویسے بھی وقت نہیں ہے اور ویسے بھی وقت نہیں ہے، لہذا تشریح میں نے نہیں کرنی. یورپ سے بھی ایک فائدہ ہے FIR کوئی نہیں. لہذا میری ان اسلامی دنیا کے ان ہیرو سے اپیل ہے کہ آل آدم پہ درود کو فرقہ پڑھنے کی پوزیشن میں ہے نہیں. اللہ کا جانے کون کتنا سمجھتا ہے، میرا ایمان ہے سارا پنڈال سمجھتا ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی آل آدم پہ درود پڑھنے کا سوچے گا بھی نا، اس کے مسلک کا مولوی اسے کھانے کو آئے گا، کہے گا مت ماری گئی ہے، جاہل بن رہے ہو. آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل تھا. اس کا مطلب پتہ انہیں سارا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں ہوا کرتے. مہربانی سید، مہربانی صاحب، مہربانی صاحب آپ جیئے. ختم ہو گئے گفتگو. اگر انہیں درود کی سمجھ آ جاتی پھر درود کی وارث بی بی کو بدماشوں کے مجمع میں آنا پڑا. مالک آپ کی محافظت فرمائے. کئی فیملیاں آپ جاننے والوں کی ہوں گی جو کئی سال بچوں کے ساتھ پاکستان نہیں جاتے. لاہور کی فیملی ہو، کراچی کی فیملی ہو، 4-6 سال کے بعد وہ اپنے بچے لے کے جائیں تو کیا اس گھر کی بیٹی لاہور اتر کے پوچھتی ہے اماں یہ شہر کون سا؟ اللہ جانے مسلمانوں تم نے علی کی بیٹیوں کو اللہ جانے تم نے کتنا مارا تھا. وہ سال بعد اپنے نان کے شہر کے مرکزی دروازے پہ پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ مالک آپ کو شام لے جائے. آمین کہا کرو، آمین کہا کرو. اللہ میرا جانتا ہے بڑا انتظار ہے بی بی کو. مجھے دوست یہاں پہ مل رہے ہیں جی ہم نے عاشور کربلا کرنی ہے.
وہ کہتا ہے جی ہم نے 40 کربلا کرنی ہے، چہلم حسین کا کربلا، میرے بندے ہاتھ ہے، ٹائم نکال لیا کرو، صرف کربلا نہیں، شام ضرور جایا کرو۔ بھائیوں کے چہلم کے پر سے بہنوں کا حق ہوتا ہے، اور اس بی بی کو 1 منٹ میں صرف آپ کا لے رہا ہوں، اتنا انتظار ہے۔ جب آپ جائیں گے تو جیسے بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے وہاں لیفٹ جب 2 رویا سڑک شروع ہوتی ہے، جو جا چکے وہ گواہی دیں گے، رائٹ سائڈ پہ بی بی کے روضے کا مینار نظر آتا ہے۔ بندے کو یقین ہی نہیں آتا کہ بی بی نے کرم کر دیا، میں بی بی کی زری پاک بی بی کے شہر میں آ گیا۔ لیفٹ سائڈ پہ ایک بورڈ ہے، کلیجہ پھٹتا ہے، عربی کے لفظ ہے، ترجمہ میں کر دیتا ہوں، لفظ بھی کہہ دیتا ہوں، بی بی کی طرف سے لکھا ترحب بکم زینب بنت علی، میرے حسین کے شیعو، زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہا ہے، زینب تمہیں مرحبا۔ بی بی تیرا ہے کہنا یہی معجزہ ہے اولاد سیدہ کا۔ 9 سال جنگ رہی ہے، 9 سال جنگ رہی ہے، 32 ملک لڑے ہیں علی کی بیٹی کی قبر کے ساتھ، میزائلوں کے ساتھ۔ اور مجھے یاد ہے 6 سال پہلے بی بی کے شہن میں پرسہ تھا، برآمدے میں مجلس، مجھے یاد ہے میں نے یہ فکر کہہ دی ہے کہ سب سے زیادہ اسلحہ سعودیہ دے رہا ہے۔ سیدہ زینب، ندیم بھائی آپ بہتر سمجھتے، آپ معاملات کے قریب، اللہ جانے کہاں کا سید تھا جس نے چیخے مار کے کہا شاہ جی کیوں؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں جیسے ہم نے اس کی ماں کا روزہ گرایا تھا ویسے اس کا روزہ بھی گرانا ہے۔ اس نے کرلا کے کہا تھا شاہ جی بقیہ والی بی بی کا روزہ شاید اس لیے گر گیا ہے کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں تھا، اور شام والی کا تو غازی جیسا جرنل